علمی پوائنٹ نمبر 3، آیت مباہلہ، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ یہ مباہلہ ہوا تھا نجران کے کرسچنز کے ساتھ۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کچھ کرسچنز آئے، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی، ایک میٹنگ کی۔ الٹیمیٹلی انہیں ایک مباہلے کا چیلنج دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم حق بات قبول نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، آ جاؤ، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، تم بھی خود آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، اور پھر کھلے میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اسے آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم از کم 9 بیویاں زندہ تھیں، آپ کسی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، حالانکہ اس میں تھا تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ ساتھ کس کو لے کے گئے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے، سعد ابن ابی وقاص، یعنی کہ ہمارے ماموں، کیونکہ نبی اسلام کے ماموں تھے نا سعد ابن ابی وقاص، فاتح ایران جنہوں نے پرشین امپائر گرائی تھی۔ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ ایک کرٹیکل موقع تھا، اور وہ پوری حدیث تو بڑی دردناک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص کو بلا کے حکم دیا، امر معاویہ، یہ الفاظ ہے صحیح مسلم، تو انہوں نے انکار کیا۔ کس چیز سے انکار کیا؟ جس چیز کا وہ حکم دے رہے تھے۔ کس چیز کا حکم دے رہے تھے وہ بعد میں انہوں نے ذکر کیا۔ جب انکار کیا تو حضرت معاویہ نے کہا کہ تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے؟ ہمارے بھولے بالے مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں یہاں سب سے مراد ہے سیاسی تنقید۔ اچھا جی، حضرت علی پہ سیاسی تنقید کرنا یہ ثواب کا کام ہے جس کے اوپر وہ ابھار رہے تھے؟ یہ بھی پھکی ہے، کیونکہ آپ کو کہتے ہیں نا صحابہ پہ تنقید نہ کرو، سب کا ترجمہ تنقید کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تنقید بھی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات گالی بھی ہوتا ہے۔ تو تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں یہ سب سے مراد ہے تنقید ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو، آجا تجھے بتاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہمارے امام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ جب سب کا ترجمہ کوئی تنقید کرنے کی کوشش کرے اس موقع پہ تو یہ 6229 نمبر حدیث بتا دینا، یہ 6220 تھی، 6229 بتا دینا کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے تھے لعن اللہ ابا تراب، مٹی والے پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ ابو تراب کنیت تھی نا مولا علی کی، یہ علی بھی نہیں کہتے تھے کیونکہ علی کا مطلب ہے اونچی شان والا۔ بنو امیہ جب ابو تراب کہے تو سمجھ لے تنقید سے کہہ رہے ہیں، اگرچہ حضرت علی کو یہ نام بڑا پسند تھا، یہ حضور نے رکھا تھا، وہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ سیدہ فاطمہ سے ایک دفعہ ناراض ہو کے مسجد نبوی میں جا کے لیٹ گئے، نبی علیہ السلام آئے، پوچھا علی کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ ناراض ہو کے گئے، آپ نے پیچھے بندہ بھیجا، پتہ چلا وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ خود رسول اللہ تشریف لے گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ بس اس دن سے مولا علی نے کہا کہ اب میری کنیت جو ہے وہ ابو تراب ہے، حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، اور اس نام سے اتنے وہ خوش ہوتے تھے۔ سال ابن سعد السعدی کو جب آل مروان میں سے ایک حاکم نے بلا کے کہا نا کہ آ کے علی پہ لعنت کرو، تو ان کا میں نہیں کروں گا، ان کا چلو تم کہہ دو لعن اللہ ابا تراب، یہی حدیث 6229 صحیح مسلم، تم کہہ دو ابو تراب پہ لعنت۔ تو وہ کہہ کر لگا کے ہنسنا شروع ہو گیا، انہوں نے کہا تم ابو تراب کہہ رہے ہو اسے مٹی والا، مولا علی تو اس سے خوش ہوتے تھے۔ ان کا وہ کیوں، یہ نام پھر کیسے پڑا تھا؟ اچھا ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا، جس طرح آج تک بنو امیہ کو نہیں پتا نا کہ حضرت علی کی کیا شان ہے، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ نام ابو تراب ہم تو سمجھتے تھے مٹی والا، تو ان کا یہ تو حضور نے رکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے پوری حدیث سنائی، تو وہ مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ۔ پھر ان کے جو بڑے بزرگ ہیں نا دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے مشترکہ بزرگ امام ابن تیمیہ، انہوں نے باقاعدہ منہاج السنہ جو شیعہ کے خلاف کتاب لکھی، اس میں خود مانا کہ یہ حضرت علی پر سب و شتم کا حکم دے رہے تھے،
ان کے ماموں جان اور ہمارے ماموں جان نے انکار کر دیا، یعنی کہ سعد ابن ابی وقاص نے، اور کہا کہ معاویہ 3 باتیں مجھے علی کے بارے میں ایسی معلوم ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا۔ اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو کنفرم 10 جنتی اصحاب میں سے ہے، عشرۃ مبشرہ، جو نبی کا ماموں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے بدر اور احد کے موقع پہ فرمایا کہ سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تیر چلا، اور اس حدیث کے راوی خود علی ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کو کسی پہ اپنے ماں باپ جمع کرتے ہوئے نہیں سنا سوائے سعد ابن ابی وقاص کے، اور وہ سعد کہہ رہے ہیں مجھے علی والی ایک فضیلت مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا ان کے ماموں جان کو کہ سن، یعنی میرے ماموں نے فرمایا پھر آگے سے سعد ابن ابی وقاص نے کہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سو سکے کہ خوش نصیب کون ہوگا۔ صبح مولا علی کو بلا کے نبی علیہ السلام نے وہ جھنڈا دیا، اشوب چشم تھا، اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، شفا ہو گئی اور دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ اور مسلم میں تو الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش تھی کہ وہ جھنڈا مجھے ملتا جو علی کو ملا۔ پھر ہمارے ماموں جان نے ان کے ماموں جان سے کہا کہ سن دوسری فضیلت، تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ چھوڑا اہل مدینہ پر مولا علی کو، تو وہ رو پڑے۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ کسی جنگ میں حضرت علی شریک نہیں ہو رہے تھے، تو حضور نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اے علی کیا تو اس پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبیوں والی نسبت، لیکن ختم نبوت کی وجہ سے علی بھی نبی نہیں۔ اگر علی نبی نہیں تو غلام احمد قادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی امتی نبی ہوتا تو مولا علی کو ہونا چاہیے تھا نا اس حدیث کے تحت، اور نسبت نبیوں والی، ہارون اور موسیٰ والی۔ اور پھر ہمارے ماموں جان نے ان کے ماموں جان سے کہا کہ تیسری فضیلت سن، کہ جب نجران کے کرسچنز آئے تھے مباہلے کے لیے تو نبی علیہ السلام نے علی کو ساتھ لیا، فاطمہ کو، حسن و حسین کو، اور اللہ کے حضور دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان کو مباہلے کے لیے لے آیا ہوں۔ یہ پوری حدیث میں نے بیان کر دی، اس کا ایک حصہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ آیت مباہلہ میں الحمدللہ تعریف موجود ہے۔ اچھا، یہ مسلم شریف میں حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے خصائص علی، اس میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور سند 100% وہی ہے جو صحیح مسلم والی ہے، لہذا صحیح ضعیف چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنے دن ان کے ماموں جان مدینہ شریف رہے تو ہمارے ماموں جان کی ڈانٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک جملہ بھی حضرت علی کی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے ماموں نے ان کے ماموں کو ڈانٹا ہی ایسا تھا۔ کیونکہ امام نووی کہتا ہے کہ یہ جو نووی کے ماموں جان تھے وہ ہمارے ماموں جان کو اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ اس زمانے میں حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے حضرت علی کی کوئی ایسی فضیلت سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کر سکوں۔ کولوئی وچ ٹھوکیا ہوا ہے، حدیث اپنی حفاظت کرتی ہے۔ تو امام نووی آج زندہ ہوتے تو ہم انہیں دکھاتے کہ حضرت اگر آپ نے سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر خصائص علی پڑھ لیا ہوتا، حالانکہ آپ اتنے بڑے محدث ہیں، مجھ سے کم عمر میں دنیا سے چلے گئے ہیں، ریاض الصالحین کتاب لکھی ہے چند بڑے محدثین میں سے، 7ویں صدی ہجری کے اندر امام نووی 45 ایئرز کی ایج میں فوت ہو گئے تھے، لیکن بعض اوقات وہ ان کی سو کالڈ سنیت والی رگ پھڑکتی تھی تو وہ پھر روٹین سے ہٹ کے دفاع کرنا شروع کر دیتے تھے، تو ان کے لیے یہ روایت ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کی ڈانٹ کی وجہ سے پھر جتنا دن وہ مدینہ شریف رہے انہوں نے کوئی تنقیص کا جملہ نہیں نکالا۔ سنن نسائی الکبریٰ کے خصائص علی میں ایک اور روایت بھی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کو کچھ لوگ ملنے آئے اور سعد نے ان سے فرمایا، ہمارے ماموں نے، کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کو برا کہتے ہو،
تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کو برا کہیں؟ معاذ اللہ نہیں کہا، معاذ اللہ کہا ہے، میمز والا مٹیریل دے رہے ہیں جنہوں نے نہیں پتا کہ معاذ اللہ بولنا ہے یا معاذ اللہ بولنا ہے۔ نام جب بولا جائے گا نا تو معاذ ہوگا، سعد ابن معاذ، یہ جو ہے یہ معاذ اللہ ہے۔ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم علی پہ کیوں کر کے لعنت کریں گے نعوذ باللہ، یا انہیں برا کہیں گے؟ تو پھر سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میری یہ جو سر کی مانگ ہے جو بالوں کی درمیان میں انہوں نے نکالی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہاں پہ اگر یہ لوگ کون؟ اس زمانے کے لوگ، ہاں اللہ معافی دے ہی، مامو پارٹی، اگر یہ لوگ میرے سر کی مانگ پہ آرا رکھیں لوہے کا اور دھمکی لگائے کہ تیرے سر کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ تنقیص کا بول، تو میں 2 ٹکڑے کروا لوں گا، علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ بھی ان کی تنقیص کا نہیں بولوں گا، کہ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی ابن ابی طالب کے بارے میں سن رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو یہ روایت بھی اسی چیپٹر کے اندر موجود ہے الحمدللہ۔ تو سعد ابن ابی وقاص کو پتا تھا کہ علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا۔